جميعا هو السميع العليم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی سورہ یونس کی چند آیات ہیں. خداوند عالم نے ان آیات میں اولیاء کرام کی عظمت بیان فرمائی. ان کی شان کو بیان فرمایا، ان کی پہچان بتلائی، نشانیاں بتلائیں. اللہ والے کون ہوتے ہیں، خدا اپنے دوست کن کو بناتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اخبارات کے ذریعے آپ حضرات کو پتہ چلا ہوگا کہ شیخ الحدیث عالم اسلام کے عظیم رہنما، تبلیغی جماعت کی پوری دنیا کے امیر، علم حدیث کی بے انتہا خدمت کرنے والے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں انتقال فرما گئے. 15 سال سے وہیں ڈیرا لگا رکھا تھا کہ یار کے شہر میں دفن ہو جاؤں. اس اللہ والے نے ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی شرح لکھی، ترجمے لکھے، بے شمار کتابیں ہیں، فضائل کی کتابیں لکھی. یہ فضائل ذکر، فضائل نماز، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل قرآن کریم، فضائل نماز، یہ تمام کے تمام کتابیں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں. 14 زبانوں میں یہ فضائل کی کتابیں لکھی جا چکی، دنیا کی 14 زبانوں میں. اور 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس وقت میں ان کتابوں کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پڑھ نہ رہا. پچھلے جمعے کو مجھے مدینہ منورہ سے خط ملا، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینہ پاک کی، جس میں شیخ الحدیث کا سلام لکھا ہوا آیا تھا. لکھا تھا بیمار ہے. ایک اللہ والے نے پچھلے دنوں خواب دیکھا. اب خواب میں اور آپ دیکھیں گے تو بازار دیکھیں گے، تالاب دیکھیں گے، جنگل دیکھیں گے، جانور دیکھیں گے، عورتیں دکھائی دیں گی، بچے دکھائی دیں گے، کاروباری معاملات دکھائی دیں گے. اس اللہ والے نے خواب دیکھا تو خواب میں زیارت ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بات آسان نہیں ہے. یہ دولت اور سونے چاندی اور کوٹھی بنگلے اور صدارت گورنری سے نہیں ملتی یہ چیز. یہ تو بس یوں ہی دنیا کے سودے ہیں. اسی کو کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. صرف یہ تو چند دنوں کا میلہ ہے جس پہ ہم مگن ہو گئے، اور ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے کبھی اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کی ہی نہیں.
تو جس اللہ والے کو زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ محمد زکریا کو میرا سلام کہو۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جس کو کالی کملی والے سلام بھیجتے ہو۔ اور یوں فرمایا کہ مجھے دو چیزوں سے پسند آیا۔ ایک اور بات عرض کر دوں، کئی آدمی یہ سوچیں گے کہ دوسرے آدمی کو زیارت ہوئی، مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم جب حیات تھے ان کو کیوں نہ ہوئی؟ یہ اللہ والے ایسے ایسے خواب روزانہ دیکھتے ہیں مگر بتاتے نہیں۔ خدا جانے کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس شیخ الحدیث کو، مگر بتایا نہیں کرتے تھے، اور اگر بتاتے تو میرے تیرے جیسے کہتے جی جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرے آدمی کو کیا ضرورت پڑی کسی کے لیے جھوٹ بولنے کی؟ تو یوں فرمایا آپ نے کہ ایک تو جمعے کے بعد عصر کی نماز تک محمد زکریا میری ذات پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ آپ تو فرض بھی اوکھے پورے کرتے ہیں، اور قرب و جوار کے لوگ تو معلومات رکھتے ہیں کہ خطبے کی اذان ہوئی کہ نہیں۔ تمہیں کیا معلوم اس ساتھ میں کیا بٹتا ہے، کیا تقسیم ہوتا ہے، مالک کے دربار سے کیا عطا ہوتی ہے؟ خدا کی قسم اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جمعے کے وقت میں اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہے، تم بیویوں کو طلاق دے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو محمد زکریا اس لیے مجھے پسند ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ فضائل درود شریف لکھ کر کتاب لکھی ہے صلی اللہ علیہ نے درود شریف کی فضیلت میں، فضائل درود شریف لکھ کر امت کو میری عظمت بتلائی محمد زکریا نے۔ فرمان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک اللہ والے کو خواب میں بتایا۔ یہ باتیں سب کو نہیں ملا کرتی، جن کو تم گستاخ کہتے ہو، جن کو بے ادب کہتے ہو، ان کا ایک بہت بڑا پیر، بہت بڑا درویش، بہت بڑا عالم، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب گنبد خضرا پہ حاضر ہوئے اور مدینے پاک میں پہنچے، اور جا کر اشتیاق کے ساتھ اور روتے ہوئے سوز و گداز کے ساتھ جب السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، مدینے کے لاکھوں آدمی گواہ ہیں کہ آپ کے مزار سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، اور میرے بیٹے وعلیکم السلام ہو تجھے۔ تو ان حضرات کا کیا کہنا؟ میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھتا تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ذکر نہیں تھا، حج پہ جانے کا اس سال کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اچانک سبق پڑھایا اور فرمانے لگے لو بھائی میں چلا ہوں، میں جاؤں گا، تمہاری چھٹی رہے گی کافی دنوں۔ ہم نے پوچھا حضرت کہاں؟ فرمانے لگے کہ حج کو جاؤں گا۔ ہم نے کہا حضرت جی ہمارے سب کو حرج ہوگا، آپ نے 18 برس تک تو وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھائی آقا کی روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں، 18 برس تک تو حدیث پڑھائی، خدا جانے کتنے حج کر رکھے ہیں، آپ ہمیں سبق پڑھائیں۔ فرمانے لگے کہ تم نہیں جانتے، رات خواب میں زیارت ہوئی، خود مجھے بلایا ہے، بلایا ہے مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو شیخ الحدیث کی ذات، وہ اللہ والی جنہوں نے ساری عمر دنیا کو ترک کر کے اللہ اللہ میں گزاری اور قرآن کی تلاوت میں گزاری، اس وقت میں بھی بے ہوشی ہو جاتی تھی، ہوش آتا تھا پھر بھی حدیث شریف کی شرح برابر لکھوا رہے تھے۔ ایک ایک وقت میں خدا جانے کتنے کتنے نیک کام کرتے تھے۔ میرا یقین ہے کہ ہم کروڑوں آدمی مل کر بھی عبادت کریں، اس اللہ والے کے برابر ہم عبادت نہیں کر سکتے۔
یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار وہ لوگ جو میرے بن گئے، میرے دوست بن گئے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، ان کو کوئی اضطراب نہیں، ان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے، وہ میرے بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ پاک فرماتے ہیں میری ولی کی پہچان یہ ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو، اس کا یقین اتنا مضبوط ہو، اس کے اندر ایمان اتنا راسخ کر گیا ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، اللہ والے کے ایمان میں رتی کے برابر فرق نہیں آیا کرتا۔ حکومتیں ٹکرائیں، اسلحہ ٹکرا جائے، دنیا بھر کی طاقت ٹکرا جائے، اللہ والے پرواہ نہیں کیا کرتے۔ مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ وہ اللہ والے بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف پڑھائی، اسی کو لکھوایا، اسی کی شرح کی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور ساری عمر دعا مانگا کرتے تھے الہی مدینے کا دفن مل جائے۔ تمام اخباروں نے لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو جنت البقیع میں جہاں 10,000 مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل دفن ہے، جہاں طلحہ زبیر جیسے جلیل القدر صحابی دفن ہے، جہاں مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی دفن ہے، جہاں عثمان ذی النورین موجود ہے، جہاں نبی کی 6 پھوپھیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 4 بیٹیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 9 گھر والیاں موجود ہوں، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان موجود ہو، رب ذوالجلال کی قسم وہاں دفن ہو جانا، جنت الفردوس میں داخل ہو جانا ہے۔ خود فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جو جنت میں پہنچ گیا خود یہیں سے حساب و کتاب کے بغیر پہنچ گیا۔ کتنے اللہ والے پہلے وہاں پر سو گئے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام، علامہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر اللہ والے حضور کی پڑوس میں سو گئے۔ مقدر اپنا اپنا، بہرحال اس کی تمنا بھی تو کوئی چیز ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ کی عبادت مل جائے اور جنت البقیع کا دفن مل جائے، اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہو۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرے، گنبد خضرا کے سامنے رکھ کر جنازہ پڑھایا جائے۔ یہ چیزیں یوں ہی آسانی سے نہیں مل جاتی، یہ تو بڑی جدوجہد کے بعد ملتی ہیں۔ صحابہ کرام نے تمنائیں کی، آرزویں کی، حسرتیں کی، سارے اللہ والے اسی تمنا کو لیے دنیا میں پھرتے رہے، یہی آرزویں کی، اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ بے شمار اللہ والے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حج کیا اپنی عمر میں، اس کے بعد مدینے سے نکل کر حج کو بھی نہیں آئے کہ ایسا نہ ہو راستے میں کہیں انتقال ہو جائے اور جنت البقیع کے دفن سے میں رہ جاؤں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جتنی عمر مدینہ پاک میں گزاری، 3 میل کے ایریے میں پیشاب کبھی نہیں کیا۔ مدینہ پاک شہر میں جوتے پہن کر کبھی نہیں چلے۔ ساری عمر امام مالک نے احترام میں گزار دی۔
इतना अदब था इन हजरात में। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस शरीफ पढ़ाने के लिए बैठे, चमड़े के मोजे पहनकर आए होंगे, मोजे के अंदर बिच्छू बढ़ गया, बिच्छू दाखिल हो गया, बटुआ, पहाड़ी इलाके का बिच्छू इमाम मालिक को डक मारता है पैर में। सारे शागिर्द देखने वाले समझ रहे हैं कि हजरत को कोई तकलीफ हो रही है, सारा रंग पीला पड़ जाता है। कुछ देर के बाद उसने फिर डक मारा और कुछ देर के बाद उसने फिर डक मारा। घंटा 2 घंटा तीसरी जितनी देर तक हदीस पाक पढ़ानी थी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बाद मौजा उतारा, जब देखा तो बिच्छू निकला अंदर से। तो सारे शागिर्द कहने लगे हजरत जी हम भी सोच रहे थे कि क्या तकलीफ हो रही है, रंग पीला पड़ पड़ के जाता है, तमाम शक्ल बदल बदल के जाती है, ये डक मार रहा था, आपने निकाल क्यों नहीं दिया? फरमाया तुम नहीं जानते, मैं अपने आका की हदीस शरीफ पढ़ा रहा था, यूं डर के मारे नहीं निकाला, कभी ये ना हो कि मेरी हदीस पढ़ाते हुए और काम में लग गया, बेअदबी ना हो जाए, हदीस शरीफ मेरी पढ़ाए और बिच्छुओं के पीछे पड़ गया। असल तो हमें कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक ही नहीं, और अगर कोई पढ़ता भी है, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, दिमाग में दुकान घूम रही है, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, कारोबार दिमाग में घूम रहा है, नमाज की नीयत बांधे खड़े हैं और खुदा जाने कहां खड़े मस्जिद में और दिमाग खुदा जाने कहां पहुंचा हुआ है। यही वजह है कि आज न तेरी नमाज में रूह है, न मेरी नमाज में खुशू है, न कुरान मजीद की वो बरकतें हैं, न वो रहमतें हैं, न वो सआदतें हैं। क्यों? इसलिए कि अपने अंदर वो बात हमने पैदा की ही नहीं जो अल्लाह वालों ने की थी। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मदीने पाक शहर से कई मील इधर को है। गुंबद खिदरा की रोशनी नजर आ गई, सवारी से नीचे उतर गए, जूता उतार कर बगल में दबा लिया, पैदल चलने लगे। रात का वक्त है, पांव जख्मी हो गए, लहूलुहान हो गए, पैदल चल रहे हैं। साथी कहने लगे हजरत जी सवारी खाली जा रही है, आप ऊंट पे सवार हो जाएं, दाची पे सवार हो जाएं, रात का वक्त है। जूता भी उतार लिया, रो पड़े और फरमाने लगे रोते हो लोगों, सवारी पे सवार होकर आका के शहर में दाखिल होते हुए शर्म आती है। जूती पहनकर शहंशाह कायनात के शहर में दाखिल हूँ, मुझे हिजाब आता है, मुझे शर्म आती है। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जितने दिनों मदीने पाक में रहे, एक दिन भी जूता नहीं पहना। कभी इस तरफ बैठते हैं गुंबद खिदरा के, कभी उस तरफ बैठते हैं, कभी रियादुल जन्नह में बैठते हैं और कहते हैं जीऊं तो सगान हरम के साथ फिरूं, जीऊं तो सगान हरम के साथ फिरूं, और मरूं तो खाए मुझको मदीना के मुर्गो मार। दुआ करता है नानोतवी, ऐ मेरे परवरदिगार अगर मेरी जिंदगी हो और मेरे सांस बाकी हो, मेरी जितनी जिंदगी बाकी हो, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इस मदीने के कुत्तों में शुमार कर ले, मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। जिनको लोग बेअदब कहते हैं, गुस्ताख कहते हैं, इन्हें अजमत नहीं, मोहब्बत नहीं, इनमें इश्क नहीं, जलाल नहीं, इनका ये हाल है। मौलाना नानोतवी कहते हैं कहाँ बुलंदी ये तूर और कहाँ तेरी महराज, कहाँ बुलंदी ये तूर और कहाँ तेरी महराज, हुए है कहीं जमीन और आसमां भी हमवार। दुआ की है इलाहुल आलमीन मुझे मदीने की मौत अता फरमा, मुझे मदीने का दफन नसीब फरमा और मदीने के कुत्तों में मेरा शुमार कर ले। आका की गुलामी के लिए मैं इस पर तैयार हूं।
کس عشق کے ساتھ ان حضرات نے زندگی بسر کی، وہاں بیٹھ کر کتابیں لکھی، پڑھایا، علم دین کی اشاعت کی، تبلیغ کی، اور خداوند عالم نے اتنی قبولیت عامہ فرمائی، سارا مکہ شہر، جدہ، ریاض، مدینہ پاک کی گلی گلی، مسجد مسجد، ایک ایک محلہ، تمام مساجد میں، تمام کے تمام مقامات پر، بیت اللہ شریف میں جتنی جگہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، علم حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تمام کے تمام خدا کی قسم میرے اکابر ہیں اور علماء دیوبند ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اب تمہیں کون سمجھائے؟ اگر میں آج یہ تمہیں کہہ دوں کہ جی رات مجھے خواب نظر آیا تھا، یہ جو سامنے بیری کھڑی ہے قاری حنیف کی مسجد میں، 70 بیماریوں کی دوا ہے اس کے ایک ایک پتے میں، انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے 10-20 لاکھ روپیہ میرے پاس اکٹھا ہو جائے اگر پتا ایک نہیں رہے گا بیری پہ۔ مدینے میں برکت نہیں مانتے، کالی کملی والے کے نام میں برکت نہیں مانتے، قرآن میں برکت نہیں مانتے۔ اگر میں جھوٹ مار دوں، درخت کے پتوں پہ یقین ہے، کھجور کے پتوں پہ یقین ہے، قبر کی مٹی پہ یقین ہے، اور چشمے کے کنویں اور کے پانی پہ تجھے یقین ہے، اور خدا کے فرمان پر اور مصطفیٰ کریم کے فرمان پر یقین کوئی نہیں۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ والا ہوتا کون ہے اور کس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام تو وہ ہیں جو فرض تو درکنار رہا، سنت اور واجبات تو درکنار رہے، کبھی مستحب کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور سبز رنگ کی جوتی بنوا کر لایا حضرت کے لیے، مرید تھا حضرت کا، آگرے سے آیا۔ حضرت نے فرمایا بتا، کہا حضرت میں تو بڑی خوشی سے بنا کے لایا ہوں، بڑے شوق سے بنا کر لایا ہوں۔ فرمایا میں نہیں لیتا۔ کہا حضرت کیوں؟ فرمانے لگے تجھے معلوم ہونا چاہیے میں یہی رنگ گنبد خضرا کا دیکھ کے آیا، یہی رنگ میں نے دیکھا حضور کی روزے کی جالیوں کا ہے، حضور کے روزے کے پردے کا ہے، اور تجھے کیا معلوم میں اس رنگ کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا گوارا کیسے کروں؟ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی کالے رنگ کی جوتی بنا کر کے لایا، حضرت کا مرید تھا، انکار کر دیا میں قبول نہیں کرتا۔ پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے بیت اللہ کے غلاف کے رنگ کا بھی کالا اور میری جوتی کی رنگ کا بھی کالا، مجھے تو شرم آتی ہے۔ سوٹی اور بیت کے نیچے کے سرے کا حصہ ان اللہ والوں نے ساری عمر میں کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا۔ یوں ہی اللہ والا کوئی نہیں بن جاتا، بلکہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ خداوند عالم نے ان کو جو نوازا ان کی محنت ہے، خداوند عالم نے ان کی محنت کو قبول فرمایا۔ یہ جتنے بھی اللہ والے تمہیں نظر آتے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، شاہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ، اور بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ یوں ہی پھونک مارنے سے ولی نہیں بن گئے۔ انہوں نے آقا کی ایک سنت کو نہیں چھوڑا۔ جو سنت کی پرواہ نہیں کرتا وہ ولی نہیں، وہ ٹھگ ہے، وہ غدار ہے۔ داڑھی منہ صفا چٹ پلیٹ فارم صاف پڑا ہے، حضرت جی حضرت جی حضرت جی حضرت جی نماز نہیں پڑھتے کہ نہیں میں تو مدینے جا کے پڑھا کرتا ہوں، روٹیاں روز یہاں رگڑتا ہے تو نماز مدینے میں جا کے پڑھتا ہے۔ شربت کی بوتلیں، سوڈے کی بوتلیں حضرت جی یہاں ڈکارتے ہیں اور نماز مدینے میں جا کے پڑھتے ہیں۔ اب یہ بھی کوئی پہچان ہے؟ کئی لوگوں کو کہتے سنا کہ جی میرے پیر صاحب جو ہے رات کو ان کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتے ہیں، صبح کو جڑ جاتے ہیں، یعنی وہ اتنا گناہگار ہے کہ روز قتل ہوتا ہے۔ کوئی تعریف کرو تو کسی عقل سے تو کیا کرو۔ کبھی کہیں گے بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ 12 برس تک کنویں میں الٹے لٹکے رہے، اتنا بڑا گناہ کیا بابے نے کہ کنویں میں الٹا لٹکر، یہ کبھی نہیں کہنے کے۔
आओ मैं तुम्हें बतलाऊं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह एक महीने रमजान में 61 कुरान मजीद खत्म करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक महीने में 60 कलाम पाक खत्म फरमाया करते थे। हजरत मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह रमजानुल मुबारक के पूरे महीने में रमजानुल मुबारक में सिर्फ 2 चपातियां खाई पूरे महीने में। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह हजरत के खलीफे खास ने पूछा, हजरत जी कई दिन हो गए टुकड़ा नहीं खाया, कई दिन हो गए रोजा पानी से इफ्तार करते हो, कुछ तो खा पी लिया करो। फरमाने लगे, मौलाना क्या बताऊं, रात दिन खुदा का कुरान पढ़ता हूं, मेरे मुंह में तरह तरह के फलों का मजा आता रहता है। दुनिया ही में जिनको अल्लाह पाक ने जन्नत के फलों के मजे चखाए, कुरान की बरकत से, अल्लाह के कलाम की बरकत से। तुम अगर इसको पढ़ो तो फिर कोई बात नहीं। डॉक्टरों से तैयारी रखते हो, अजी कुछ न कुछ ताल्लुकात होने चाहिए, न जाने किस वक्त जरूरत पड़ जाएगी। परमशली तौर पर जरूरत पड़ जाती है रात को, किसी वक्त बीवी बच्चों में डॉक्टर से लेख होनी चाहिए। और तू डॉक्टर से यारी करता है इसलिए कि शायद किसी वक्त जरूरत पड़ जाए, काम आ जाएगा। मैं कहता हूं तू कुरान करीम से, मुस्तफा करीम की हदीस से यारी क्यों नहीं करता? तो तुझे कब्र में काम आएगी, हशर में काम आएगी। अफसर से यारी करता है इसलिए कि कोई अगर मुसीबत आ गई, कोई वक्त आ पड़ा तो इससे काम लूंगा, काम आ जाएगा अफसर। मैं कहता हूं अफसर क्या काम आएगा? जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साथ अक़दस तेरे काम आएगी, पुलसरात पे काम आएगी, कब्र में काम आएगी, हशर में काम आएगी, और कौसर पे काम आएगी। और खुदा की कसम तू एक मर्तबा यहाँ दरूद पाक पढ़े, तुझे एक मर्तबा दरूद के बदले में 10 बार अल्लाह की रहमत आएगी, 10 नेकियां लिखी जाएंगी, 10 गुनाह माफ हो जाएंगे, 10 दर्जे बुलंद हो जाएंगे। दरूद शरीफ एक मर्तबा पढ़ेगा, इनाम 40 गुना मिलेगा। इन हजरात को ये जितना कुछ मिला, या कुरान की बरकत से मिला, या दुरूद शरीफ और हदीस शरीफ की बरकत से मिला। तमाम का तमाम जो आता हुआ अल्लाह के दरबार से आता हुआ, या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से आता हुआ। खुदा जिस काम को खुद करता हो, फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों में ईमान जम गया, बैठ गया। वकानू यत्तकून, परहेजगार है वो लोग। कोशिश होती है अल्लाह वालों की कि हराम के लुक़मे से बचा जाए। अल्लाह वालों की कोशिश होती है कि हराम के लुक़मे से बचा जाए, हराम के खाने से बचा जाए। वालों की जब हर कोई दावत करता है वो किसी न किसी बहाने से टलाया करते हैं। अजी बीमार हूं मैं तो दवाई खा रहा हूं। मकसद उनका टलाना होता है। उनको अल्लाह पाक बतला देता है कि इसकी कमाई हलाल की नहीं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर था कि लोग अपने माल को हराम और हलाल की परख के लिए मौलाना को खिलाया करते थे। अगर हजम हो गया तो पूरा हिंदुस्तान यकीन करता था कि इसकी कमाई हलाल की है, और अगर कै हो गई, उल्टी हो गई, पता चल जाता था कि माल हराम का है। यानी एक अल्लाह वाले का मुंह, एक अल्लाह वाले का गला, एक अल्लाह वाले का हलक कसौटी के तौर पर इस्तेमाल हुआ करता था। इस कदर तकवा इन हजरात में अल्लाह पाक ने रखा था कि मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली जा रहे थे, ऊंट किराए पे किया। एक आदमी कहने लगा कि मेरा एक रुक्का ले जाना, पहुंचा देना फलां दोस्त को। तो फरमाने लगे भाईजान बैठ जाओ, मैंने अपना सामान भी दिखा दिया ऊंट वाले को और मेरी जान भी उसने देख ली। अब वो आएगा तो उससे पूछूंगा कि अगर वो मेरे तयशुदा मामले से ज्यादा
ایک کاغذ کے رکے کا اپنی سواری پہ وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ بغیر اجازت کے رکھنا جائز نہیں ہوگا کہ میں جیب میں ڈال لوں، وزن تو اس کی سواری پہ پڑے گا نا۔ اتنا بڑا تقوی، اتنی بڑی پرہیزگاری انہی لوگوں کے پاس تھی۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ان کے پاس مضبوط اور پرہیزگاری کامل۔ رات کی سنتیں نہیں چھوٹتی، دن کی سنتیں نہیں جاتی، فرضوں کا اہتمام تو بڑا عظیم الشان ہے، سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کھانے پینے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، پہننے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، سونے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، چلنے پھرنے میں سنتوں کا خیال کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل کو جان رہتا ہے اس طریقے سے چلوں جس طریقے سے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہو۔ ایک بزرگ کو لا کر کسی نے ہندوانا دیا، تربوز، علماء کا مجمع بیٹھا تھا۔ اللہ والے نے ہاتھ میں تربوز لے کر کے پوچھا کہ کیوں بھائی، چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے یا یوں توڑ کے کھانا سنت ہے؟ یعنی حضور کا کیا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو سب کہنے لگے جی ہمیں تو پتہ نہیں اس بارے میں۔ فرمانے لگے اللہ والے کہ مجھے بھی علم نہیں، اس لیے تم سے پوچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو واپس کر دو۔ جب تم میں سے کسی کو پتا نہیں، مجھے پتا نہیں کہ اس میں حضور کا طریقہ کار کیا ہے، کالی کملی والے کا طریقہ کیا ہے، تو مجھے ڈر ہے اگر ہم نے چاقو سے کاٹا اور حضور نے یوں ہی توڑ کے نوش فرمایا ہو تو آقا کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر ہم نے توڑ کے کھایا اور ثابت یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے تناول فرمایا تھا تو حضور کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا۔ میں تو ڈرتا ہوں خلاف کرتے ہوئے واپس لے جاؤ، ہمیں سے کھاتے ہی۔ آج کل تو تمام چیزیں بدل گئی۔ ابھی اسی ہفتے میں مجھے کوہاٹ میں ایک پرانے بزرگ بھی تھے، حکیم بھی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ اللہ پاک نے یہ جو 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیاں پرانے بزرگوں میں سے ہیں، حکیم بھی ہیں، کہنے لگے ان 3 انگلیوں میں اللہ پاک نے جو قوت ہاضمہ رکھی ہے وہ دنیا کی کسی دوا میں نہیں۔ ان کو چاٹنا سنت ہے کھانا کھانے کے بعد۔ اب چونکہ انگریز کا دور آ گیا، اب انگلیاں چاٹنے کو عیب سمجھتے ہیں، بلکہ دوائیوں پہ اور کھانوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بغیر ہاتھ لگائے بند کیا گیا، یعنی پیروں سے بند کیے، ہاتھ نہیں لگے۔ چمچیوں سے کھاتے ہیں لوگ، دیکھا انگریز لانتی نے تیرا کتنا نقصان کیا، ایک نبی کے طریقے کے خلاف کرایا، دوسرے تجھے قوت ہاضمہ سے محروم کر دیا۔ بلکہ وہ حکیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میری شرط ہے کہ کھانا انگلیوں سے کھاؤ، برتن کو چاٹو اور پھر دیر تک ان 3 انگلیوں کو چاٹو، یوں کہ گیس کا مرض بالکل نہیں رہے گا۔ اگر یہ کون یقین کرے؟ اگر میں یوں کہوں کہ میں ایک دوائی بناتا ہوں 5 روپے میں پیکٹ ملے گا، پھر تو لوگ یقین کر بھی لیں، حضور کی سنت پہ یقین کیسے آئے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کئی برتنوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کھانا جایا کرتا تھا، اور جب برتن واپس آتے میں بغیر پوچھے جان جاتی تھی، سمجھ جاتی تھی، مجھے پتا چل جایا کرتا تھا کہ اس پیالے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ بغیر پوچھے میں سمجھ جاتی تھی۔ تو پوچھا کسی نے کہ کیسے پتا چلتا تھا؟ فرماتی ہے وہ برتن اتنا صاف کر دیا جاتا تھا چاٹ کر کہ اس کو دھونے کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی۔ حضور کی سنت تو یہ ہے کہ برتن کو صاف کیا جائے، انگریز کی سنت یہ ہے کہ سب کچھ کھا کر تھوڑا سا کچھ نہ کچھ چھوڑو۔ اور انگریزی خان کی نہیں، اب تو بڑوں بڑوں کو دیکھا جو پیر بزرگ اور مولوی بنے پھرتے ہیں، کھاتے کھاتے 5 سیر برفی پہ ختم دلواؤ، ساری رگڑ دیں گے، اخیر میں آ کے ایک ڈکرا کنارے پہ چھوڑ دیں گے، چھوڑ دینا ہے۔
قورمے پہ ختم فاتحہ دلواؤ، کھاتے 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 کھاتے، اور پچھلی طرف ذرا سا کالا کالا شوربہ اور ہڈیاں چھوڑ دیں گے کہ یہ تمام میں تقسیم کر دو، حضرت کا تبرک ہے، یہ سب کو دے دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دسترخوان پر صحابی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جو بھورے دسترخوان پہ روٹی کے گر گئے، آپ رحمت للعالمین اٹھا اٹھا کر تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے۔ پانی پینے میں سنت ہم سے چھوٹ گئی۔ 3 سانس میں پانی پیو، بیٹھ کر پانی پیو۔ حضور فرماتے ہیں جس نے 1 سانس میں پانی پیا یا کھڑے کھڑے پانی پیا، اس کو چاہیے کہ وہ قے کر دے اس پانی۔ ہمارے یہاں تو اب اور ترقی ہو گئی کہ شادیوں میں، ٹی پارٹیوں میں پینا کیا، اب کھانا بھی کھڑے ہو کے ہونے لگا ہے۔ اچھے اچھے حاجیوں کے یہاں، اچھے اچھے نمازیوں کے یہاں کبھی کوئی بھول بسر کر ہماری بھی دعوت کر دیتا ہے شادیوں میں۔ اصل تو شادیوں میں نہیں، مولویوں کی دعوت تو 40 میں بھی ہوتی ہے ہمیشہ۔ کوئی مرے تو ساڈا نمبر لگے نہیں، سانو کون پوچھتا ہے بابا؟ شادی کھانے والے افسر تھوڑے ہیں، شادی کھانے والے تاجر تھوڑے ہیں، ذمہ دار تھوڑے ہیں، کاروں پہ آنے والے تھوڑے ہیں۔ شادیوں کی دعوت مولویوں کو تو پوچھتا ہوں کیا حاجی صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ کھڑے ہو کے کھا؟ ابھی وہ جگہ کی تنگی تھی، بہانا۔ اور کئی مرتبہ ڈر لگا ہے کہ جو ترقی آگے معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے نا، شاید ایسا وقت میں دیکھنا پڑے کہ لیٹ کے لوگ کھایا کریں گے، لمبے پڑ جایا کریں گے کہ لوگ منہ میں ڈالو۔ ترقی جو کرنی ہے ہم لوگوں نے، اور کیا کرنا ہے؟ نبی کی سنت کو مٹانے والوں تم اس کائنات میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یا غلامی کا نام نہ لے یا پھر غلامی کر کے دکھا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب کی غلامی کر، میرے محبوب کی ہر طریقے کار کی اتباع کر، اقتداء کر، تابع داری کر۔ ہر موڑ پہ تجھے اجر ملتا چلا جائے گا، کامیابی سے ہمکنار ہوتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا جو لوگ اللہ والے ہیں دنیا میں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پرہیزگاری سے زندگی بسر کرتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کو اللہ پاک کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں، خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ پاک اپنے قانون کو بدلا نہیں کرتا، اپنے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں لایا کرتا۔ ہر موڑ پر اولیاء کرام نے تھوکنا بھی سنت کے خلاف گوارا نہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی ان کی اتنی دنیا میں عزت کی۔ مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ میاں چنو والے انتقال فرما گئے، دفن کر دیا۔ 11 مہینے کے بعد بارش کثرت سے ہوئی، سیلاب کا پانی قبرستان میں پہنچا، مولانا کی قبر گر گئی، نکال کر ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے 11 مہینے کے بعد دیدار کیا۔ پیٹ تو کیا پھٹتا، لاش تو کیا سڑتی، کھال تو کیا بگڑتی، خدا کی قسم اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی، اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی۔ میں کیا معلوم کہ خدا بند عالم کے جو ولی لوگ ہوتے ہیں خدا ان کو کتنی عظمتیں دیتا ہے۔ مالک بن سنائی رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، حضور کا دیدار کرنے والا، حضور کا جانثار، حضور کا دیوانہ، حضور کا پروانہ، حضور کا غلام شہید ہوا ہے اور مدینے میں دفن ہو گیا ہے، اور قبرستان پرانا ہو گیا ہے، مدینے پاک کی آبادی بن گئی ہے، 3 سال ہے، حرم نبوی بڑھانے کے لیے مدینے کے اس علاقے کی کھدائی کی گئی تو قبر نکلی مالک بن سنائی رضی اللہ تعالی عنہ۔
شہید صحابی کی قبر نکلی، مدینے میں رہنے والے لاکھوں آدمیوں نے دیدار کیا، 1400 سال کے بعد بھی پیغمبر کے غلام اور جانثار صحابی کے بدن سے لکھا تھا اخبار نے کہ تازہ لہو بہ رہا تھا۔ اس جگہ سے اٹھا کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ خدا کی قسم وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے 1400 سال کے بعد صحابی کے جنازے کو کندھا دیا اور دیدار کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت، درویشی، قلندری، بزرگی یہ نبی کے قدموں کے صدقے میں ملتی ہے، نبی کی غلامی سے ملتی ہے۔ اسی کو اقبال بھی کہتا ہے، سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بن گئے مومن کبھی زری سے نہیں، جہاں میں تیرا جوہر جو آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خداوند عالم کے فرما برداری سے مقام بنتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے مقام بنا کرتے ہیں۔ اور اقبال کی ایک اور بات یاد آئی، اپنے مطلب کی بات ہو پھر تو سکولوں کالجوں میں اقبال اقبال کرتے ہو، کالج کا نام تو رکھتے ہو اقبال کالج، پارکوں کے پلاٹوں کے نام رکھتے ہو اقبال پارک، اقبال مارکیٹ، کبھی اس کی بات بھی سنی؟ اقبال کہتا ہے، لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن، لباس خضر میں لمبے کرتے پیروں لگ کے، 1000 دانوں کا تسبہ اتنا لمبا، دیکھ لو اگر نہ ملے تو مجھے بتانا، میں لا کے دکھاؤں گا کہیں سے۔ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن، ہر آنے والا کہے گا میں سید والا، میں سید ہوں۔ اور اگر کہہ دو کہ ایک مسئلہ پوچھنا جی، ہمارے پاس 2-1000 روپیہ زکات کا پڑا ہے اور سید کو وہ دینا جائز نہیں، اب آپ کو ہم کیا دیں؟ فوراً کہہ دے گا میں کتنے سید ہاں، پڑھاؤ مینو، تجربہ کر لینا۔ جب کوئی سید کا بال بن کے آئے نا، لمبا کرتا 1000 دانوں کا تسبہ ڈال کر، ہاتھ میں چمٹا لے کر اور یہاں کڑا ڈال کر جہنم کی ہتھکڑی، دنیا ہی میں ہتھکڑی ڈال کر آئے جہنم کی، اس سے فوراً پوچھنا کون ہوتا ہو، چاہے وہ پرانا میراثی ہو، کہے گا میں سید دبالا۔ اللہ جانے اتنے سید آ کہاں سے گئے، کربلا میں ایک بچا تھا امام زین العابدین، سوری دنیا سیدوں سے بھر گئی، ان کے یہاں ایک ایک وقت میں 4-4 بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ اچھے ہوتے ہیں، خدا جانے کیا طریقہ کار ہے۔ بات چل رہی ہے، میں تجھے بتلا دوں، سید کی 3 نشانی، سید کی 3 پہچان۔ مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث سید تھا، مولانا حسین احمد مدنی سید تھا، عطا اللہ شاہ بخاری سید تھا۔ سید کی پہلی پہچان یہ ہے کہ سید سونا ہوگا، سید سونا ہوگا، نہ مسجد میں بیٹھے ہو باوضو، نبی کا خون ہو اور کوجا ہو، نبی کی آل سے تعلق رکھتا ہو اور نبی کا خون اس کی رگوں میں موجود ہو اور وہ بد شکل ہو۔ سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، سید سخی ہوگا۔ میں ایک دن مدت ہو گیا ملتان کے ایک بازار پہ گیا تھا تجارت کے لیے، مجھے وہ پہچانتا نہیں تھا، میری کمر پہ تھاپڑا دیا یوں، مجھے کہنے لگا لاؤ 5 روپے، میں نے کمر پہ تھاپڑا اس سے زور کر دیا، میں نے کہا لا 10 روپے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا تم آپ کیسے مانگ رہے کہ میں نے تھاپڑا دیا؟ میں نے کہا میں نے زور کر دیا، اور کہتا ہوں تو اور دوں، اور تھاپڑا دے دوں گا۔ کہنے لگا آپ بھی معلوم ہوتا ہے تیرا، تو میں نے کہا تھاپڑا بھی بکتا ہے، کیا رنگ ہے کیا ڈھنگ ہے۔ اصل میں ان کا بھی قصور نہیں ہے،
تمہیں اگر کوئی آ کر یوں کہہ دے، کوئی ضرورت مند مستحق آدمی پڑوس کا، کہ بچوں کے پاس 3 دن سے آٹا نہیں ہے، تم کہو گے ہیں دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ایک دن بھوکا مرے گا؟ جب تک کوئی فریب ٹھگی نہ مارے تم بھی آٹے کی چٹکی دینے کو تیار نہیں ہو۔ تو سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، خود بھوکا رہے گا، دوسروں کو کھلائے گا، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور حضور کا خون ہو اور خود کھا جائے اور دوسرے بھوکے بیٹھے رہے، ناممکن ہے۔ سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، سید سردار ہوگا، سید سردار ہوگا۔ 3 پہچان یاد رکھو اللہ پاک کے، نبی کے آل سے، نبی کے خاندان سے۔